اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور ایک بات میں بہت ہی غور و فکر کے بعد عرض کر رہا ہوں، جتنا دشمن اس وقت پردے کے پیچھے پڑھا ہوا ہے، نوٹ کریں، تمام حضرات نوٹ کریں، اور اب کے بعد جو حضرات یوٹیوب کے ذریعے سے سنیں گے وہ بھی نوٹ کریں۔ محبوب توجہ چاہتا ہوں، جتنا اس عمل اور اس حکم کے پیچھے دشمن پڑے ہوئے ہیں، اس سے کئی گناہ زیادہ امت اس عمل کو چھوڑ چکی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ اور یہ بھی بتاؤ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جتنا دشمن اس عمل کے پیچھے پڑے ہیں، جتنے فیصد دشمن اس عمل کے خلاف میں آواز لگا رہے ہیں، بھوگ رہے ہیں، اس سے کئی گناہ زیادہ امت اس اہم عمل اور فرض کو چھوڑ چکی ہے۔ فرق کیا ہے؟ دشمن دین سے باہر اور یہ دین کے اندر، دشمن مٹانا چاہتا ہے اور اندر کا آدمی اسے ضروری نہیں سمجھ رہا ہے۔ تقریباً 20 دن سے یہ عاجز جہاں جاتا ہے، مستورات کا جب بیان ہوتا ہے پردے میں ہلکی پھلکی نظر کبھی نکلتے اور داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں میں بھی۔ میں کہیں کو دیکھا بول کر تمہیں پکڑنا نہیں۔ ارے عورتیں آ رہی سو، جا رہی سو، آٹو میں بیٹھ رہی سو، کار میں بیٹھ رہی سو، ٹو ویلر میں لا کو چھوڑ رہی سو، بیان کے بعد نکل رہی سو، جنرل نظر پڑ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جب بیانات کو آتے ہیں، اجتماعات کو جاتے ہیں، تو آپ بھی محسوس کیے ہوں گے اور میں بھی دیکھا کہ 100% عورتیں اجتماعات اور خصوصی بیانات میں باپردہ ہوتی ہیں۔ لیکن میں صاف کہتا ہوں، میری ان ماں اور بہنوں سے، جلسوں کو پردے کے ساتھ آنا کمال نہیں ہے، شادیوں میں پردوں کے ساتھ رہنا کمال ہے۔ ہفتہ واری اجتماعات میں جانے والی کتنی عورتیں، نماز پڑھنے والی کتنی عورتیں، کسی مولانا کے باہر سے آنے کے بعد بیان کا جب انتظام ہوتا ہے تو ان کے بیان میں شرکت کرنے والی عورتیں برقع پہن کر آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کمال یہاں برقع پہن کر آنے پر نہیں، کمال یہاں برقع پہن کر آنے میں نہیں، کمال برقعے اور پردے اور حیا و حجاب و نقاب کے ساتھ شادیوں میں جانے میں ہے، بوقت ضرورت بحالت مجبوری۔ شاپنگ کو جب جائیں گے وہاں اس قسم کا پردہ ہو تو تب بات ہی کچھ اور ہے۔ آج دنیا کا ایک اعتراض ہے، ایک اعتراض، میں قرآن اور احادیث کی طرف آ جاؤں گا، واقعات کی طرف آ جاؤں گا، اعتراضات کو بھی میں نے نیچے لکھا، انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ اب بات آ رہی ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں، دنیا ایک اعتراض کر رہی ہے، زمانہ ایک اعتراض کر رہا ہے، دشمن ایک اعتراض کر رہا ہے، مخالفین ایک اعتراض کر رہے ہیں، تمہارے دھرم کے اندر جب پردہ اتنا ضروری ہے، جتنا نماز ضروری ہے، پردہ اتنا ضروری ہے، جتنا روزہ ضروری ہے، پردہ اتنا ضروری ہے، جتنا زکوٰۃ و حج ضروری ہے، تو پھر ہم نے تمہاری قوم کی اکثر عورتوں کو بے پردہ دیکھا ہے، بے برقع دیکھا ہے، بے حجاب دیکھا
ہے، بے نقاب دیکھا ہے، فوری طور پر یہ سوال سنتے ہی کسی کو شرم آئے یا نہ آئے، لیکن یہ باغیرت اور باحیا مسلمان کو تو ضرور شرم آتی ہے۔ جواب ہے ہمارے پاس، لیکن جواب دینے سے پہلے جو حالت ہماری ہوتی ہے، یہ حالت ایک باحیا انسان سے پوچھو، بے حیا انسان سے نہیں۔ مجھ سے پوچھو جب یہ سوال میرے سامنے آتا ہے، اس سے نہ پوچھو جس کی ماں بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، اس سے نہ پوچھو جس کی بیوی بے پردہ ہو کر شادیوں کو جاتی ہے، اس سے نہ پوچھو جس کی بچیاں جوان اور کنواری انبیاء ہی میں کیا کہتے ہیں بیچلر بچیاں بے حیا، بے حجاب، بے نقاب، بے برقع ہو کر باہر جاتی ہے، اس سے نہ پوچھو کہ اس سوال کے بعد تیری کیا حالت ہوتی ہے۔ ہم سے پوچھو اور ان مردوں سے پوچھو جن کے گھر کی عورتیں با برقع، با حجاب، با نقاب ہوتی ہیں۔ جواب ہے ہمارے پاس۔ سوال سمجھ میں آیا؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، مجھے کم سے کم 1-2 جمعہ، ورنہ تو ہر جمعے کا بیان سبق ہی ہوتا ہے، چاہے مسجد عمر فاروق کا ہو، جامعہ مسجد کا ہو، یا ابو بکر مسجد کا ہو، سبحانیہ مسجد کا ہو، کسی بھی مسجد کا بیان ایک سبق ہی ہے۔ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں سب خطیب کے شاگرد ہیں، لیکن آج گزشتہ جمعہ سے میں خاص طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے دلائل والی بات کروں گا، ثبوت والی بات کروں گا، پردے کے دلائل کیا ہیں بیان کروں گا، اس کی حقیقتیں کیا ہیں بیان کروں گا، اس کا راز کیا ہے بیان کروں گا، اس کا فائدہ کیا ہے بیان کروں گا۔ خدا را میرے فکروں کا ساتھ آپ پوری توجہ کے ساتھ دیجئے۔ جواب ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ عمل ختم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ وہ عمل کا مقام اس مذہب میں نہ ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اگر کوئی پوجا کرنا چھوڑ دے، کیا ہندو دھرم سے پوجا ختم ہو جائے گا؟ کوئی سلیب کے سامنے پلس کا اشارہ کرنا چھوڑ دے، کیا وہ عمل ان کے دھرم اور ان کی مقدس کتاب سے نکال دیا جائے گا؟